ایک سوال وطر کے تعلق سے ہے. وطر جی، جس ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ رمضان میں وطر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو اور دنوں میں کیوں نہیں؟ اور دنوں میں کیوں نہیں؟ اچھا سوال بہت اچھا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں ہی وطر کو جماعت کے ساتھ کیوں پڑھا جاتا ہے اور 11 مہینے کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے. تو دیکھیے بڑی تفسیر کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ وطر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھائے. ایک تو یہ قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وطر اور تراویح لوگ رمضان میں الگ الگ پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا تو آپ نے مشورہ دیا کہ تراویح اور وطر کیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، افضل ہے. گھر تنہا پڑھنے سے افضل کیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیے. علماء احناف یعنی جو حنفی ہمارے علماء ہیں ان کا بھی یہ قول ہے کہ تنہا پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ رمضان میں وطر ادا کیے جائیں. تو فضیلت ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے وہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے. چونکہ کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں تو اسی لیے جماعت کا حکم دیا گیا. چونکہ وطر واجب ہے نا، فرض کے حکم میں آتا ہے، تو اسی لیے جماعت کا حکم دیا گیا. پہلے کچھ اکابرین کا قول یہ ہے کہ تنہا پڑھی جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بھی اس پر لکھا ہے کہ افضل یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ وطر کو ادا کیا جائے. کوئی چاہے تو اپنے گھر پر بھی جا کے پڑھ سکتا ہے. حالانکہ وطر جو ہے عشاء میں شامل نہیں ہے، لیکن عوام کی سہولیت کے لیے وطر کو عشاء میں اس لیے شامل کر دیا گیا چونکہ وطر واجب ہیں، اور عشاء پڑھ کے لوگ گھر چلے گئے تو سو جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے حکم یہ نافذ ہوا کہ وطر کو جو ہے وہ عشاء کی نماز میں ہی ادا کر لیا جائے تاکہ واجب چھوٹنے سے بچ جائیں. جیسے فرض چھوٹے گا تو گناہ گار ہوں گے، واجب چھوٹے گا تو گناہ گار ہوں گے. تو اسی لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وطر کو جماعت کے ساتھ رمضان میں ادا کیا جائے.